اپنا لہو دے کر آزاد کروایا۔ آپ وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد نے جنگ آزادی لڑی اور اس جنت نظیر خطے کو رضاکارانہ طور پر کلمہ طیبہ کی بنیاد پر پاکستان کا حصہ بنایا۔ آپ ان بزرگوں کی اولاد ہیں جنہوں نے تکمیل پاکستان کے لیے اپنا لہو نچھاور کیا۔ آپ ان کے بھائی اور بیٹے اور والدین ہیں جو نوجوان افواج پاکستان میں دفاع وطن کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں اور ذرا نہیں گھبراتے۔ گلگت کے غیور اور باشعور بھائی اور بہنوں، یہ خطہ پاکستان کی آبرو ہے، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ساری سیاسی قوتیں اور ریاستی ادارے ان انتخابات کے بعد سر جوڑیں اور 20-25 سال کا اس خطے کی اپ گریڈیشن کا ماسٹر پلان تیار کیا جائے۔ میں نے جو دیکھا ہے یہاں پر، الیکشن کا نتیجہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، میں اور میرے ساتھی جو ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہیں، یقین کریں ہم آپ کے وکیل صفائی بن کے یہاں سے جا رہے ہیں۔ ہم یہ مقدمہ لڑیں گے اور انشاءاللہ اسے منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس خطے میں بھوک ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، پسماندگی ہے، اس کے باوجود یہ لوگ تعلیم یافتہ ہیں، مہذب ہیں، جینٹل ہیں، اپنے مہمانوں کی عزت کرنا جانتے ہیں، جفاکش ہیں، محنت کرتے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں جو ایک مثالی معاشرے میں ہو سکتی ہیں، جو شاید ملک کے باقی حصوں میں نہیں ہیں، وہ آپ میں موجود ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ پسماندہ ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ باقی ملک کے حصوں سے پیچھے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کی ترقی کا سفر جب ہم نے شروع کیا، شب خون مارا گیا، ہمارے منصوبے برباد کیے گئے، انہیں مکمل ہونے سے روکا گیا۔ آپ نے تینوں جماعتوں کی حکومت دیکھی۔ آپ ایمانداری سے کہیں اس جیسا دیانتدار کو اس خطے میں لیڈر آیا؟ مجھے بتائیں آپ۔ یہ ایک مڈل کلاس کا جینون پولیٹیکل کامریڈ ہے۔ میرے عزیزوں، سیاست دولت کا نام نہیں ہے۔ سیاست دولت کے بل پہ خریدی نہیں جا سکتی۔ سیاست وفاداریاں بدلنے کے نام پر جیتی نہیں جا سکتی۔ سیاست کرنے کا حق صرف انہی کو ہے جو اپنے نظریے پر کھڑے رہتے ہیں، اپنے نظریے پر جیتے مرتے ہیں اور جو دیانتداری سے کام کرتے ہیں۔ حافظ حفیظ الرحمان، حافظ حفیظ الرحمان زندہ باد، خواجہ سعد رفیع زندہ باد۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس خطے کو اس کے آئینی حقوق دلانے کے لیے پاکستان کی پارلیمنٹ قانون سازی کرے۔ وقت آ گیا ہے کہ تمام سیاسی قوتیں، میں پھر کہوں گا، اور ریاستی ادارے اس خطے کے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ وقت آ گیا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ 5 سال میں آسمان سے تارے توڑ لاؤں گا تو وہ سچ نہیں بول رہا۔ سچ یہ ہے کہ آپ کو تسلسل چاہیے، پالیسیوں کا تسلسل، تعمیر و ترقی کا تسلسل۔ جس کی حکومت بھی آئے وہ پچھلوں کے منصوبے تباہ نہ کرے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ان انتخابات کے بعد ایک میثاق گلگت بلتستان کی ضرورت ہے۔ ایک ایسا معاہدہ، ایک ایسا سوشل کانٹریکٹ جو یہاں کی مقامی لیڈرشپ بھی کرے اور جس کو انڈورس، یعنی اس پر جو مہر تصدیق ہے، وہ ساری قومی قیادت ثبت کرے تاکہ یہ خطہ آگے بڑھے۔
میں نے बेशुमार जगह देखी चंद दिनों में जहां हाइडल पावर का पोटेंशियल बेपनाह है, मगर यहां उन चीजों की केयर नहीं की गई। यहां पूरी दुनिया का टूरिस्ट आ सकता है। मैं फिर कहूंगा, बार बार कहूंगा, ये खित्ता स्विट्जरलैंड बन सकता है। ये खित्ता पूरी दुनिया के टूरिज्म को अपनी तरफ खींच सकता है, लेकिन सड़कें चाहिए, एयरपोर्ट्स चाहिए, जहां आपके सीनरीज हैं उनके गिर्द रहने की सहूलतें चाहिए। तो ये गिलगित बिल्तिस्तान के लोगों को फिर मेहनत मजदूरी के लिए दियारे गैर में नहीं जाना पड़ेगा। बाहर से लोग आके यहाँ पे काम करेंगे, मेहनत करेंगे। यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर आ सकता है। कोई हुकूमत ये कहे कि मैं हुकूमत के बल पे गिलगित बिल्तिस्तान को जन्नत बना दूंगा, मैं नहीं मानता। पॉलिसी ऐसी बनानी पड़ेगी कि पूरी दुनिया का इन्वेस्टर यहाँ के इन्वेस्टमेंट करे। जैसे दुबई ने तरक्की की है, उन्होंने पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट खींची है। लोग यूरोप छोड़ के दुबई जा रहे हैं। तो ये इतना खूबसूरत खित्ता जहाँ सरबफलक पहाड़ है, जहाँ बर्फपोश चोटियाँ हैं जिनका हुस्न आपको खीरा कर देता है, जहाँ लेक्स हैं, हर तरफ बहते दरिया हैं, आबे रवा है, चश्मे हैं, जहाँ हर तरफ खुदा की सन्नाई के और उसकी मुसव्वरी के नकूश बिखरे हुए हैं। ये कैसे पसमानदा रह सकता है? ये तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। हम आपसे ये कहने के लिए आए हैं कि आप